اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سلسلہ مذہب شناسی کے 9ویں مرحلے میں ہم داخل ہیں۔ اگرچہ ہم بعض دفعہ ہمارے پاس جو روایات اور آیات اور دینی جو ہمارا ایک کلاسیکی اور سنتی جو ہمارے پاس سوچ ہے، تھنکس ہے، اس کے تمام پہلوؤں کو احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہم اعتقادی الجھنیں کھڑی کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسرے دینداروں کے لیے بھی۔ مثلاً یہیں قبر کے پریشر کا مسئلہ جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، یا سوال اور جواب کا مسئلہ، جو فرشتے آئیں گے اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، من رب کا، من نبی کا، من کتاب کا، آپ کی دین، آپ کا کون سا دین ہے، اللہ کون ہے، رب کون ہے، نبی کون ہے، کتاب کون سی، آپ کی امام کون ہے، یہ بیسک عقائد سے جو سوالات ہوں گے، یا برزخ میں جو تکلیفیں، یا جہنم میں حتیٰ جو سزائیں جو ہم بعض دفعہ بہت شد و مد سے بہت ہی خوفناک انداز میں جو ہے پیش کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، دینی تعلیمات میں یہ چیزیں آئی ہیں، لیکن یہ ایک زاویہ ہے، ایک گوشہ ہے ان تعلیمات کا، ان تعلیمات کا کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک پہلو، ایک زاویہ ان تمام تعلیمات کا یہ بھی ہے کہ یہ فشار قبر، یعنی قبر کا پریشر، برزخ کی تکلیفیں، جہنم کی تکلیفیں، یہ سب کے سب انسانی روح کی پاکیزگی کے لیے ہیں۔ در حقیقت انسان کو آمادہ کرنا ہے ایک عظیم اور بڑی نعمت کو وہ سنبھال سکے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی اپنے گھر میں ایک قیمتی کھانے کی چیز کو کسی گندے برتن میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس گندے برتن کو کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں اس کو، پھر جا کے کوئی قیمتی اور مفید چیز جو ہمیں کھانے کا کام آتی ہے اس کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ آپ سونے کو، سونا جو جیسی قیمتی چیز، سونا بننے تک کن پروسیجر سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے، کن پروسیس سے اس سے گزارا جاتا ہے، تب جا کے سونے جیسی قیمتی اور بیش بہا گراں قیمت شے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوہے کو بغیر کسی مرحلے سے گزارے ڈائریکٹ سونے میں تبدیل کر سکے، نہیں۔ اگر انسان کی روح بہت پاکیزہ ہے، اب اس دنیا میں انسان آنے کے بعد اس روحانی تقاضوں کا اگر پاس نہیں رکھ سکا، خیال نہیں رکھ سکا، جس کی وجہ سے یہ پاکیزہ روح اگر یہ آلودہ ہو جائے گناہوں سے، اور اس میں اگر کدورتیں آئیں، حسد ہے، تکبر ہے، ظلم ہے، حرام خوری ہے، گناہ متعدد قسم کے ہیں، انسان جو ہے ہر گناہ انسان کی روح کو جو آلودہ کرتا ہے، اب اس روح کو دوبارہ جنت کے نعمتوں کا لائق بنانے کے لیے اللہ نے یہ پروسیجر رکھا ہے۔ فشار قبر ہے، دوزخ کے مسائل ہیں، اور پھر خود میدان حشر کے آخری مراحل تک جو ہوں گے، وہاں انسان ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ایک ابدی اور ہمیشہ ایک پاکیزہ، ایک آئیڈیل بہترین زندگی، جس کی مثال انسان اس دنیاوی زندگی میں اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ لیکن ہم کیا اس دنیا میں آنے کے بعد اس پاکیزہ روح کو ہم نے اگر آلودہ کیا ہو اپنے گندے کاموں سے، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر برائی سے، ہر گناہ سے جو ہماری روح کو آلودہ کرتا ہے،
تو ایسے میں ہم ڈائریکٹ ظاہر سی بات ہے جنت میں تو نہیں بھیجے جائیں گے. کیوں؟ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ پاکیزہ اور لطیف اور روحانی بلندیوں پہ فائز لوگ وہاں داخل ہو سکتے ہیں. آپ ایک صاف ستھرے اور بہترین اس درجے کے گھر پہ آپ بھوسا نہیں ڈالتے ہیں. وہاں کیچڑ اٹھا کے وہاں نہیں ڈالتے. کیچڑ کے لیے ایک خاص گڑھا کھودا جاتا ہے تاکہ وہاں پھینکا جائے، اور اچھی چیزوں کے لیے مناسب جگہ ہوتی ہیں. لہٰذا جنت جیسی بہترین جگہ جس کی مثال ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، تو انسان اس آلودگی کو صاف کرنے کے بعد وہاں پہنچ سکے گا. لہٰذا اس خاطر یہ چیزیں اللہ نے اپنی حکمت اور اپنے علم اور تدبیر اور پالیسی کے تحت پلاننگ کے ذریعے اللہ نے یہ پروسیجر رکھا ہے تاکہ انسان بہتر طور پہ ہمیشہ کی زندگی میں قدم رکھ سکے. 9واں درس قیامت کے بارے میں. قیامت عربی زبان میں لفظ قیامت مصدر ہے قامہ مثلا، یا اسی لفظ سے بنے ہوئے دوسرے جو الفاظ ہیں قائم جیسے ہم کہتے ہیں، قیام، یہ سارے ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں. قیامت کے لفظی معنی ہیں دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا، قیام کرنا، یہ لفظی معنی ہے. اصطلاح میں دینی عقائد میں جو معاد اور قیامت جسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان اس دنیاوی زندگی میں موت واقع ہونے کے بعد برزخ کے مرحلے سے، قبر کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو دوبارہ اس دنیاوی زندگی کے شکل میں زندہ کیا جائے گا. یعنی برزخ کے جسم مثالی سے اور وہاں جو روح ہوگی اس کو الگ کرنے کے بعد انسان کا اس دنیاوی جسم کے ساتھ روح دوبارہ انسان کے جسم کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ بنایا جائے گا، اور نتیجے میں اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کہ میدان میں کھڑا ہوگا انسان، جس سے جو ہے قیامت کہتے ہیں. اب یہ قیامت کب ہوگی، کیسے ہوگی، کیفیت کے اوپر بہت مسائل ہیں. قیامت کے کیفیت اور اس کا طریقہ کار جتنا ہمیں روایات اور معصوم اور ائمہ اور انبیاء علیہ السلام نے بیان فرمایا اسی حد تک ہم بیان کر سکتے ہیں، چونکہ یہ کسی تجربے کی بات نہیں ہے. لہٰذا قیامت کیا ہے؟ پہلا سوال، قیامت یعنی مرنے کے بعد، برزخ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے لیے دوبارہ دنیاوی زندگی، دنیاوی بدن کے ساتھ انسان کو دوبارہ اٹھ کھڑا کرنا. جب یہ بدن قبروں میں یا قبروں سے مٹی میں گل سڑ کے مختلف عناصر میں چینج ہو چکے ہوں گے تو انسان کو دوبارہ قیامت میں اسی دنیاوی باڈی اور جسم کے ساتھ دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. یہ قیامت میں کیا ہوگا؟ آیات اور روایات میں جو مہم ترین پوائنٹس قیامت کے حوالے سے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے انسان اس دنیاوی جسم کے ساتھ جب اٹھ کھڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو ایک ڈیٹیل ہوگی، ایک پوری تفصیل ہوگی، وہاں کے دن کیا ہوں گے، وہاں کس طرح کی جگہ ہوگی. ایک اتنی وسیع جگہ ہوگی جہاں پر آدم سے لے کے یعنی روئے زمین پہ آنے والا پہلا انسان یا اس کی پوری امت سے لے کے قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہوں گے ان سب کو اکٹھا کرنا اور دوبارہ سب کو ملا کے سب کو ایک ساتھ جو ہے دوبارہ زندہ کرنا.
یعنی یہ جو ہم دنیاوی زندگی میں گیپ اور فاصلے کے ساتھ دنیا میں آئے ہوں گے، مثلا حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، اسی طرح 12 ائمہ میں سے ہر ایک کے دور میں جتنے لوگ آئے ہوں گے، ان میں سے ہر اللہ کے نمائندے، ہر دور کے جو امام اور رہنما ہوں گے، اسی کے ساتھ ہر دور کی امت الگ الگ اپنے اپنے تشخص اور پہچان کے ساتھ دوبارہ صف میں اور کھڑے کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے وہاں پہ۔ اور قیامت میں جو مراحل ہوں گے، سب سے پہلے تو اپنے اپنے الگ الگ تشخص اور اپنے اپنے امام اور رہنما کے ساتھ ہر دور کی امت اپنے دور کے رہنما کے ساتھ الگ کی جائے گی۔ اور جیسے کہ قرآن میں بھی ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم یعنی قیامت کا دن، یہ وہ دن ہوگا کہ جب ہم ہر دور کے لوگوں کو مختلف گروپس کی شکل میں ان کے امام کے ساتھ، یوم ندعو ہم بلائیں گے، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، کل اناس تمام لوگوں کو، بے امامہم ان کے رہنما اور امام کے ساتھ۔ دنیا میں جس کا جو امام اور رہنما جس نے اپنے لیے چنا ہوگا، اختیار کیا ہوگا، اسی کے ساتھ قیامت میں انسانوں کو الگ الگ گروپس کی شکل میں مشخص کیا جائے گا اور ان کو رکھا جائے گا۔ اس کے بعد جو مراحل ہیں قیامت میں، ایک مرحلہ تو قیامت کی سب سے پہلے ہولناکی کا ہے، یعنی قیامت واقع ہونے والی ہوگی تو اس وقت بہت دل دہلانے والے دہشتناک حوادث رونما ہوں گے، جس کی وجہ سے انسان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا، جو قبروں سے ایک دم اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو قبر مرنے سے پہلے یا زندہ ہوں گے، دنیا میں تو زندگی کی جو بساط ہے اس کو لپیٹی جائے گی، چاند سورج کو لپیٹا جائے گا، پہاڑ سے جو ہے ٹکرا جائیں گے، سمندروں سے آگ بھڑک اٹھے گی۔ اب یہ کہیں گے یہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، سمندروں سے آگ بھڑک اٹھے گی، جبکہ پانی اور سمندر تو آگ کو بجھانے کا کام دیتے ہیں۔ جبکہ قرآن میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یا سجرت کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی جب سمندروں سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے قیامت کے دن۔ سورہ قیامت دیکھ لیجیے گا، واقعاً قیامت سے پہلے جو قیامت کے جو حالات اور جو کیفیت ہوگی، وہ قیامت بپا ہونے سے پہلے جو عظیم ترین واقعات رونما ہوں گے، اس سے انسان جو ہے بہت خوف اور ڈر اور سہما ہوا ہوگا، اور اس کے خوف کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی، اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کر رہی ہوگی۔ خوف، یہ دہشت اور وحشتناک حوادث انسان کے دل کو اس طرح دہلا دیں گے کہ انسان جو ہے بہت پریشانی کے عالم میں دیوانوار اس طرف بھاگ رہا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جب چھوٹا سا واقعہ اگر واقع ہوتا ہے، مثلاً 4 ریکٹر کا جو زلزلہ آتا ہے، تھوڑی سی گھر کی در و دیوار ہل جاتی ہیں تو ہمارے جو ہے خوف کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یا آپ ان مناظر کو دیکھ لیجیے گا جہاں زمینیں پھٹ جاتی ہیں، یا خسوف اور خسوف میں چاند اور سورج کی روشنی جو ہے ماند پڑ جاتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جن سے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں۔ وہاں تو زمین کو جو ہے ایسے ہلایا جائے گا جس طرح آپ ایک چادر کو گول کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے گھمائیں، اور پہاڑ سے ٹکرائیں گے، دریاؤں سے آگ بھڑک اٹھے گی، ایسے شعلے بلند ہوں گے کہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے خوف کھائے گا۔
اس عالم ہستی کی عظمت کے سامنے انسان کا وجود بہت چھوٹا ہے اور بہت کمزور ہے. جیسے کہ قرآن میں بھی اشارہ کیا گیا ہے خلق الانسان ضعیفا، اوورال انسان اپنی خلقت میں بہت کمزور ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ نے اس کے اندر اپنی روح رکھی تو یہ کائنات کی کسی چیز کے سامنے جو ہے خود کو جو ہے حقیر نہیں سمجھتا ہے اور ہر چیز کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. انسان خود کو کسی چیز سے کم نہیں سمجھ رہا ہے. لیکن جسمانی طور پہ دیکھا جائے تو انسان کی ساری صلاحیتیں، انسان کا جسم، جسمانی توانائیاں، انسان کی انرجی، انسان کی طاقتیں، دیکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، جتنی پاسبلٹیز انسان میں ہیں، استعداد اور ٹیلنٹ صلاحیتیں ہیں، وہ سب کے سب بالکل ہی محدود ہیں. ایسے میں انسان گھبرا جاتا ہے جب ایک ہولناک واقعہ پیش آئے. خوب اس کے بعد جب دوبارہ ان ہولناک حوادث رونما ہونے کے بعد جب دوبارہ انسان کو اٹھ کھڑا کیا جائے گا تو یہ ایک ایسا عالم ہوگا، سب حیران ہوں گے، آپ پریشان، یہ کیا ہوا. دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد جو ایک انسان جو ہے مثلا برزخ کے مقام پہ ایک نئی زندگی اور ایک نئے مرحلے میں ہوگا، اور انسان کی باڈی، انسانی روح جو ہے اس سے دور ہوگی اور وہ انسان کا جسم گل سڑ کے خاک سے مل چکا ہوگا. لیکن قیامت میں اسی جسم کے ساتھ جب دوبارہ انسان کو محشور کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو انسان جو ہے بے ساختہ جو ہے حیرت میں پڑے گا، تعجب کرے گا، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ ایک دم. اور اٹھ کے جو ہے انسان بھاگ رہا ہوگا، اور حشر کے میدان میں بھی بھاگنے کی ایک دوسروں سے، حتیٰ اپنے جان پہچان رکھنے والوں سے بھی انسان بھاگے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ. خوب قیامت کے دن، اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں باپ سے، اپنے بہنوں سے، اپنے اولاد سے، حتیٰ اپنی زوجہ سے، اپنی اہلیہ سے بھی بھاگ اٹھے گا. بعض دفعہ ہوتا ہے انسان محبت کی شادی کر لیتا ہے اس دنیا میں تو اس اہلیہ کے خاطر سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کے اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اس کو لے کے. لیکن قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہوگا جہاں انسان اہلیہ کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا اور صرف اپنی بقا کی تلاش میں انسان اس طرف اس طرف بھاگ رہا ہوگا. خوب قیامت کے متعلق ایک مرحلہ حساب کتاب کا ہے. حساب کتاب کے بعد انسان کو اس کے اعمال کی فائل اس سے تھما دی جائے گی، اور نیک اعمال انسان کے دائیں بازو پہ رکھا جائے گا، ہاتھ پہ تھمایا جائے گا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اس کو جو ہے اس کے بائیں بازو پہ جو ہے دیا جائے گا، اس پہ تھمایا جائے گا. اور جو اعمال کو پرکھنے کا جو ترازو ہوگا جسے اصطلاح میں میزان کہا جاتا ہے، اور وہ میزان ایسا ہوگا، وہ کوئی ظاہری ترازو ٹائپ کی چیز نہیں ہوگی، بلکہ انسان کے عقیدہ اور اس کے اعمال کی قیمت اور معیار کو پرکھا جائے گا. مثلا میں نے نماز پڑھ لی تو میرے نماز اللہ کے ہاں کس درجے کی ہے، میری نیت سے لے کے نماز کے جو شرائط ہیں ان کا خیال رکھنا اور وضو اور ساری چیزوں کے خیال رکھنے کے بعد یہ میرے اس عمل کا، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ کس مقدار میں. مثلا مولا علی علیہ السلام کی 2 رکعت نماز اور میری 2 رکعت نماز ظاہر سی بات ہے معیار اور کوالٹی کے لحاظ سے ایک برابر نہیں ہے. مولا کی معرفت اور مولا کا یقین اور مولا کے جو خلوص ہے، اب میں جو 2 رکعت نماز پڑھوں گا میرا خیال کبھی کہیں ہوگا کبھی کہیں ہوگا، اور شرائط کا بھی پتہ نہیں پوری طرح خیال رکھ پاتا ہوں یا نہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال کے معیار کو مشخص کرتی ہیں کہ ہر انسان کا عمل یعنی کس مقدار میں قابل قبول ہے، اور یہ انسان جو ہے یہیں سے ان کے اعمال کا صلہ اور جزا معین ہوگا. انشاءاللہ قیامت کے بعد 2-4
ایک پوائنٹ رکھتے ہیں، اس کے بعد مختصر ہم جو ہے میدان حشر کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔